शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। मरकज ने जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन की तश्कील का अमल शुरू कर दिया है। वज़ारत कानून ने इस ज़िम्न में नामजदगियां वसूल कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र को कमीशन का रुकन तकर्रुर किया है। दीगर फरीकीन की तरफ से अभी नामजदगियां मौसूल होनी बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हदबंदी कमीशन के सरबराह होंगे। बताया जाता है कि मरकज़ी हुकूमत ने डीलिमिटेशन कमीशन के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी है, सिर्फ ऐलानात बाकी हैं। इत्तलात के मुताबिक हदबंदी का अमल पूरा होने के बाद ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएंगे। मुजव्वज़ा हदबंदी कमीशन 2011 के सेंसस के मुताबिक असेंबली हलकों की अक्सर नौ हदबंदी करेगा। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने अगस्त में हदबंदी के उमूर पर पहली मीटिंग तलब की थी। पार्लियामेंट की तरफ से JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मंजूर किए जाने के बाद ये मीटिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में 107 के बजाय 114 सीटें रखने की तजवीज़ है। और यूपी से अहम खबर, उत्तर प्रदेश हुकूमत आज अपना चौथा बजट पेश करने वाली है। यूपी हुकूमत का बजट तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। खास बात के बजट में अयोध्या के लिए योगी हुकूमत कई खास ऐलानात कर सकती है। गौरतलब है कि 2019 में यूपी हुकूमत ने 4,69,701 करोड़ 10 लाख रुपए का अपना तीसरा बजट पेश किया था। यूपी सरकार का वो बजट उसके पिछले बजट के मुकाबले 12% ज्यादा था। पिछले साल का बजट यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कमोबेश 25 मुल्कों में कोरोना वायरस के असरात मुरतब हैं। चीन में हलाकतों की तादाद में हर रोज़ इजाफा हो रहा है और इसके असरात सेहत के अलावा मुख्तलिफ शोबा हयात पर भी दिखाई दे रहे हैं। चीन में कारोबार और सनत पर भी कोरोना वायरस के असरात मुरतब हो रहे हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में चीनी पैदावार का दबदबा शुरू से रहा है। लिहाजा इन शोबों में इम्कानी असरात का जायजा लेने के लिए वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण कारोबारियों और सनतकारों के साथ अहम मीटिंग करेंगी। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के इम्तिहानात की। जी हाँ, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात हो रहे हैं। रियासत भर में 7,859 मराकिज़ पर ये इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। इनमें 1,90,000 CCTV कैमरों से नज़र रखी जा रही है और 56,07,000 तलबा इन इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि यूपी में आज से यूपी बोर्ड के 10th और 12th के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। रियासत भर में 7,859 इम्तिहानी मराकिज़ बनाए गए हैं, जिनमें 1,90,000 CCTV कैमरों से नज़र रखी जा रही है। 56,07,000 तलबा यूपी बोर्ड का इम्तिहान दे रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां मौजूद है हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी बोर्ड के आज से इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं और ख़ास तौर पर नकल को रोकने के लिए यहाँ पर खुसूसी बंदोबस्त किए गए हैं, क्या कुछ इंतजामात? आज का देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था, एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि नकल विहीन। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा था और खुसूसी तौर पर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने बार बार कहा कि हम इसको ऐसा एग्जाम बनाएंगे जो जिसमें नकल का बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होगी। तो उसी के पेश नजर देखिए, कैमरे जो यहाँ पर नस्ब किए गए, उसके बाद इसको ग्रेड पॉइंट से और राउटर से जुड़ा गया और उसकी बाकायदा कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो एक जो सिलसिला है ये शुरू किया गया है। हालांकि ये ऐलानात पहले भी हुए थे, लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि जैसे अमली इक़दाम किए गए हैं और बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें बैठ कर ये देखने की कोशिश की जा रही है कि किस अंदाज से
ایگزامینیشن جو سینٹرز ہیں ان کی نگرانی کی جا رہی ہے, کیا کچھ حکمت عملی وہاں اختیار کی جا رہی ہے. اچھا دیکھیے کچھ ایسے علاقے ہیں مضافات کے جہاں دشواریاں آتی تھی, وہاں سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نیٹ ورک کے ذریعے راؤٹر سے روڈ بینڈ سے جوڑ کے مانیٹرنگ کی جائے. اچھا اس کے لیے باقاعدہ طور پر عملے کی تعیناتی کی گئی ہے اور نگرانی رکھی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ تقریباً 56 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈینٹس جو ہیں, جو طلباء طالبات ہیں, وہ ہائی اسکول سے انٹر کے شریک ہوئے ہیں, اور ہائی اسکول کے لیے 4,000 سے زیادہ 783 سینٹر بنائے گئے ہیں. ایگزامینیشن سینٹر 30 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈینٹس ہیں ہائی اسکول میں. اور جی طارق, تو لگاتار امتحانات میں کیا کچھ انتظامات یو پی حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں, انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے ہیں, امتحانی مراکز پر کیے گئے ہیں, اس پر آج ہماری نظر بنی رہے گی کیونکہ کافی اہم مانا جا رہا ہے جس طرح کے حالات ابھی چل رہے ہیں اس میں یو پی بورڈ کے امتحانات ہونا. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے طارق آپ کا فی الحال کے لیے. تو ناظرین, لگاتار اس اہم خبر پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے. ایک اور اہم خبر یو پی سے آئی جہاں کانپور میں سی اے کے خلاف احتجاج کر رہے لوگوں پر پولیس نے کارروائی کی تھی. اب پولیس کے خلاف مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے. پولیس کارروائیوں کے خلاف کانپور کورٹ میں عرضی داخل کی گئی ہے. بابو پوروا میں پولیس کارروائی میں 3 لوگوں کی موت ہوئی تھی, کئی لوگ زخمی ہو گئے تھے. جو ہنسا ہوئی, کتھت ہنسا جو بتاتے ہیں پولیس والے, اس میں کوئی بھی فوٹیج ایسا نہیں ہے جس کو ڈیٹین کیا ہے یا جس کو نامزد کیا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود تھے. اس کا ادھارن ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ ایک ویکتی پرویز آدمی جو جیل میں ہے, وہ 12 بجے ٹینڈی میں جا رہا اور 3:03 پہ ٹینڈی سے نکل رہا ہے, اور گھٹنا یہ 2 بجے کی ہے. اس کے بعد پولیس نے اپنا جو تانڈو کرنا تھا کیا, اس کو ملزم بنایا. یہ بات پہ کہتے ہوئے ہائی کورٹ میں اس کی ضمانت بھی مسٹر دانش صاحب ایڈوکیٹ جو ہائی کورٹ کے ہیں انہوں نے وہاں سے کرا کے بھیجی. اسی بیاپ پہ پولیس نے 3 لوگوں کو مارا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کیے گئے مصالحت کار شاہین باغ بدھ کے روز جائیں گے. سنجے ہیگڑے کے مطابق سادھنا رام چندرن آج دہلی میں نہیں رہیں گی, لہٰذا رسمی بات چیت کی شروعات نہیں ہو سکتی. سنجے ہیگڑے کا کہنا ہے کہ وہ اس مدعے سے جڑے تمام پہلوؤں اور امکانات پر کھل کر بات چیت کریں گے. ذرائع کے مطابق دہلی پولیس نے کل رات سنجے ہیگڑے کو شاہین باغ پر جانکاری فراہم کی. اور سپریم کورٹ کے ذریعے شاہین باغ دھرنے کے مدعے کو سلجھانے کے لیے مصالحت کار بنائے گئے سابق قومی اقلیتی کمیشن کے صدر وجاہت حبیب اللہ سے نیوز 18 نمائندے خرم شہزاد نے خاص بات چیت کی. سابق قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین وجاہت صاحب موجود ہیں. وجاہت سر, جس طرح سے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی اور کہا گیا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ اپنا بڑا رول ادا کریں, کیا ریئیکشن ہے آپ کا؟ اب کیا ذمہ داری دی گئی میں اس وقت تو کہہ نہیں سکتا ہوں, اس لیے کہ میں نے صرف سنا ہے اس کے بارے میں, میں نے کوئی آرڈرز وغیرہ دیکھے نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ مجھے فخر ہے کہ سپریم کورٹ نے مجھ پہ ایسا بھروسہ کیا. لیکن اس میں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے, اس کو میں احکامات کو پڑھنے کے بعد ہی کہہ سکتا ہوں. اس طرح سے دیکھیں کہ شاہین باغ میں جو احتجاج شروع ہوا, بلکہ پورے ملک میں ہی احتجاج کی ایک لہر چل رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم وہاں پر دیکھیں تو اس سب کے بیچ میں جو شہریت قانون کا مسئلہ ایک بیچ میں لگا ہوا ہے, اور شاہراہ 65 دنوں سے ہم دیکھیں وہ بند ہے. تو جو بات چیت کرنے کی آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ جائیں بات چیت کریں, کوئی شاہراہ کھلوانے کا کام ہو, اس مسئلے پہ کوئی مذاکرات کی بات ہو, اس میں آپ کیسے رول دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ دیکھا ہے, اس کے بارے میں یہ ضرور بتایا ہے کہ شاہراہ کو بند نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ امن کے طریقے سے احتجاج کا اظہار کرنا بھی ایک بیسک رائٹ ہے, اور یہ ہے بار بار سپریم کورٹ نے یہ رول کیا ہے کہ دھارا 19(1)(a) کے تحت یہ اس قسم کے ڈیمونسٹریشنز جائز ہیں. تو اگر ایسا ہے کہ وہ جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے کہ لوگوں کا چلنے پھرنے کا حق بھی ایک جائز حق ہے, اور یہ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ لبرٹی آف موومنٹ.
تو اگر اس میں ایک دوسرے کے احساس میں یا اس کے استعمال میں دوسرے کے حق پہ کچلنے کی بات چلتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک نہ دوسرے کو اس کے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے کا احترام کر کے. تو میری یہ کوشش یہی ہوگی کہ جو ایک حق ہے اور بنیادی حق ہر ایک ہندوستانی کی ہے یہ کہ ایک دوسرے کا ہم احترام کریں. اور اگر ایک دوسرے کا احترام ہم کریں گے تو پھر میرے خیال میں کوئی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میرا کیا کام ہوگا کہ یہ لوگوں سے بات کر کے ان سے یہ طے پائیں کہ کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے اور کس طرح سے وہ اپنا احتجاج کا اظہار کر بھی سکتے ہیں لیکن اوروں کے حقوق پہ کوئی ٹکراؤ نہ آنے کے نتیجے میں. ہم لوگ گئے تھے، شاہین باغ بھی گئے تھے، کیونکہ جب اس طرح کا آرڈر آیا کہ ان کو متبادل مقام کے سلسلے میں بات چیت ہونی چاہیے، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بات چیت تو ہو رہی ہے لیکن ہم 65 دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ہم سے ہمارے مسئلے پر بات کر لے. ظاہر ہے اگر یہ ان کا مسئلہ ہے، ابھی تو مجھ سے کسی نے بات کی نہیں ہے تو میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن وہاں نہ صرف جن لوگوں سے آپ ملے تھے ظاہر ہے لیکن اور بھی گروپس ہیں اور ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی. تو کوشش یہ ہونی چاہیے اور باقی جو انٹلیکچوئلز ہیں ان سے بات ہو کے پھر یہ طے کر سکیں گے کہ ہر ایک کے جو خیالات ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ اس کا اظہار کریں اور پھر آئین اور قانون کے مطابق ایک دوسرے کا احترام رکھتے ہوئے کیا حل نکل سکتا ہے یہ پھر ہم سپریم کورٹ کو پیش کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے شاہراہ کو بند کرنے کو لے کر کے ایک بڑا سوال اٹھایا کہ اگر ایسا ہونے لگا تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، خود دہلی شہر کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو وہ دیکھیں گے شاہراہ کیا وہ رکا ہوا ہے، شاہراہ اگر رکا ہے تو کس وجہ سے رکا ہوا، یہ ساری باتیں دیکھنی پڑیں گی اور پھر اس کے روکنے کا مطلب ہی کیا ہے. تو اظہار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ راستہ روکا جائے، اظہار کرنے کا مطلب ہے کہ ایک جگہ جمع ہوں اور اپنی بات کا اظہار کریں. تو یہ ساری باتیں پھر بھی تو اسی لیے تو ڈسکشن کی بات ہوئی ہے. ایک ہفتے کا وقت دیا گیا لیکن ایک شکایت جو ہمیں ہر جگہ سے ملی کہ مظاہرین میں اس بات کا خدشہ ہمیں پایا، انہوں نے ہم سے کھل کر کہا کہ اگر ہم یہاں سے ہٹ گئے تو اب تک ہم سے کوئی بات کرنے نہیں آیا. پورے الگ الگ ہندوستان کے شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں پر کوئی بات کرنے نہیں گیا، پھر تو ہم احتجاج ہی کرتے رہیں گے، ہم سے کبھی کوئی بات ہی نہیں کرے گا. تو میں سنوں تو ان کی بات کیا ہے اور پھر اس کا حل نکالنے کی. جیسے میں نے آپ سے کہا احترام، ایک دوسرے کا احترام. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے آ کے بات کرے تو اس مانگ کا بھی احترام، اگر جائز مانگ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا احترام کر. اور خاص طور سے جمہوریت میں، ہمارا جمہوری ملک ہے، ہمیں سب کو ناز ہے اس بات پہ، چاہے وہ سرکار ہو یا غیر سرکاری ہو، ہم سب کو یہ ناز ہے. لہٰذا اس کا احترام کرنا تو سب سے بنیادی بات ہے. جس طرح سے ایک ہفتے کا وقت ملا ہے کہ آپ لوگ کو بات چیت کرنی ہے، کیا یہ کافی ہوگا کہ آپ لوگ اس میں بہت کچھ کر لے جائیں گے؟ حضور اعلیٰ ابھی تو شروع بھی نہیں کیا، ابھی سے کیا آپ چاہتے ہیں مجھ سے اس کا جواب؟ دیکھیں گے، کوشش کریں گے، جلدی سے جلدی حل کرنے کی کوشش حل نکالنے کی کوشش کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ہر ایک جو اس کے ساتھ جو اس میں پارٹیز ہیں، ہر ایک یہ چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی اس کا حل ہو جائے. ایک بالکل آخری سوال وجہ صاحب، کیونکہ آپ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین رہے، تمام چیزوں کو آپ نے قریب سے دیکھا اور یہ بڑی ذمہ داری اس پورے پس منظر میں آپ کو ملی ہے. تو جو شاہین باغ کے لوگ ہیں، بلکہ شاہین باغ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک احتجاج کا ایک نام بن گیا ہے، ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے اس پوری ذمہ داری کو لے کر؟ اس میں یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کے لیے آپ کو لڑنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوروں کے حقوق سے آپ کو ٹکرائیں. اور شاہین باغ کے حوالے سے اس وقت کی بڑی خبر، سینئر وکیل سنجے ہیگڑے کی رہائش گاہ پر آج ایک اہم میٹنگ ہونا ہے. شاہین باغ کے مظاہرین سے بات چیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا.
और अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा मुज़ाकरातकार इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर वकला को मुकर्रर किया है। तो शाहीन बाग से जुड़ी अहम खबर, सीनियर वकील संजय हेगड़े की रिहायशगाह पर अहम मीटिंग होना है। शाहीन बाग के मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। सीनियर वकील संजय हेगड़े की रिहायशगाह पर आज अहम मीटिंग होना है। शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत के उमूर पर यहाँ तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बताएं कि अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा मुज़ाकरातकार इसमें शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर वकला को मुकर्रर किया है। शरीयत तरमीमी कानून के मुखालफिन से बातचीत करना इसका मकसद है। तो शाहीन बाग मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और जिस तरह से लगातार हम अपने तमाम साथियों से बात कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि अब कुछ उम्मीद की किरण जगी है। शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत किस तरह से की जाएगी, क्या कुछ तरीक़ेकार होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए आज संजय हेगड़े की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग होना है। शहरी तरमीमी कानून के मुखालफिन से बातचीत किस तरह से की जाए, क्या लाए अमल होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर ही ये बातचीत होना है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक़ हम अपने तमाम नाज़रीन को बता रहे हैं और आज ये खबर आ रही है कि बातचीत किस तरह से की जाएगी, इसका पूरा लाए अमल जो है वो भी मुरतब किया जाएगा, और क्या कुछ तफसीलात? देखिए हिना, इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंटरलोकेटर मुकर्रर किए थे, वजाहत हबीबुल्लाह, संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को, तो ये हैं और इनको असिस्ट करने वाले लोग भी हैं, तो ये आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि क्या फार्मूला इख्तियार किया जाए, किस तरह से बातचीत की शुरुआत की जाए, कितना बड़ा इलाका इफेक्टेड है, मुतासिर है। उसी तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ भी कल इन लोगों की बातचीत हुई है, जिस तरह से जराये के हवाले से खबर आई है। तो पूरे मामले को लेकर के एक लाएअमल तैयार करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद ये लोग वहां पर जाएंगे और मुजाहिरीन से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुजाहिरीन ने कल साफ तौर पर कह दिया था कि वो अपने मौके से हटना नहीं चाहते, क्योंकि अब तक 2 महीने हो गए उनसे कोई बात करने सरकार की तरफ से नहीं आया है। तो अगर हम वहां से हट गए तो हमसे 2 साल भी कोई फिर बात करने नहीं आएगा, हम मुजाहरा ही करते रहेंगे। ये एक बड़ा सवाल है और ये बड़ा चैलेंज है और आपस में मिल बैठ करके बातचीत करके इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शाहराह बंद है, पिछले 65 दिनों से ज्यादा से रोड बंद है, उसको लेकर के पूरी दिल्ली को काफी बड़े जाम का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना है। जरूरी सर्विसेज हैं उनमें भी दिक्कत पैदा हो रही है। हालांकि स्कूल बसों को और एम्बुलेंस वगैरह को जरूर वहां से जाने दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट है और जाम की दिक्कत तो बनी हुई है। तो आज ये पूरे मामले को लेकर के एक फार्मूला बनाने की कोशिश की जाएगी और एक समन्वय बिठाने की कोशिश की जाएगी, खास तौर से क्योंकि अलग अलग से वजाहत हबीबुल्लाह से कल हमारी बात हुई थी, वो खुद कह रहे थे कि अभी उन्हें जिस तरह से इस पूरे मामले में जिम्मेदारी दी गई है, अभी वो तमाम ऑर्डर देखेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं और तमाम चीजों को देखते हुए एक फार्मूला बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। खुर्रम, सबसे अहम बात ये है, लगातार इस बात पर हम बात भी कर रहे हैं कि कम से कम इस जानिब कोई पेशकदमी की गई है, बातचीत के लिए मुकर्रर किए गए हैं लोग, दोनों तरफ की बात सुनने के लिए कम से कम कोर्ट ने टाइम दिया है, ये सबसे अहम। देखिए, बहुत ही अहम पहलू है और देखना चाहिए कि इस पूरे मामले में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बातचीत का जो रास्ता है, जिसको अब तक इख्तियार नहीं किया गया था, ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से, ना ही मरकजी हुकूमत की तरफ से और ना ही दिल्ली हुकूमत की तरफ से, कहीं से भी बातचीत की कोई शुरुआत नहीं हुई थी। हाँ, अलबत्ता सियासी बयानात, इश्तिहाल अंगेजी और इलेक्शन में इसको सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश तो पूरे तौर से की गई, लेकिन बातचीत का जो पहलू था, जो मसला हल करने का पहलू था, उसमें कहीं ना कहीं खामी रह गई थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने आगे किया है और लोगों की जो परेशानी है, खासतौर से जो चलने का हक है और जो हक इज़हार राय है, अपनी हक के लिए आवाज उठाने का हक है, उस तमाम लोग चीजों को बरकरार रखते हुए इस मसले को हल करने की कोशिश। जी खुर्रम, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर अहम जानकारी के लिए और लगातार इस खबर से जुड़ी तमाम तर जानकारियां हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे।
ایک اور اہم خبر جو ہم نے آپ کو بتائی کہ جموں کشمیر میں مارچ سے پنچایت انتخابات کا عمل شروع ہونا ہے. جموں کشمیر کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں نیشنل کانفرنس اور PDP ان انتخابات سے خود کو دور رکھنا چاہتی ہیں. ان سیاسی جماعتوں کے لیڈران اپنے سینئر لیڈروں کی حراست کو اس کی وجہ بتا رہے ہیں. انتخابات کو لے کر تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. PDP کے سیکرٹری عبدالحمید نے بتایا کہ سینئر لیڈروں کی غیر موجودگی میں وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتے، جبکہ NC کے سینئر لیڈر شوکت احمد نے الزام لگایا کہ انتخابات اس لیے کرائے جا رہے ہیں تاکہ چند سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہو. الیکشن ہوتا ہے پارٹیز سے، اور پارٹیز کے ہمارے جتنے بھی نیتا لوگ ہیں وہ سب جیل میں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو پہلے جو ہماری اسٹریٹجی تھی اس روز ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، جو پہلا ایک الیکشن ہوا تھا. اب اس کے لیے فیصلہ جو لیں گے تو وہی ہے نا، مطلب جو لیتے، تو اس لیے ہم کوئی فیصلہ اپنا نہیں لے سکتے جب تک نہ لیڈرشپ رہا ہو جائے. اگر کچھ ہے ریئل الیکشن کرنا ہے پارٹیز بیسس پر تو ان کو پہلے تو ہمارے نیتاز کو چھوڑنا پڑے گا. نیشنل کانفرنس ایک پریمیئر پولیٹیکل پارٹی ہے اور مین سٹریم پارٹی ہونے کے ناطے یہ الیکشنز پر بلیو کرتی ہے، لیکن ہماری جو انٹائر لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں ہے، فاروق عبداللہ صاحب پریزیڈنٹ JKNC، وائس پریزیڈنٹ عمر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب اور سارے لیڈر. کل ہماری پارٹی کے سینئر سیکرٹری، اسٹیٹ سیکرٹری نے الیکشن کمیشن کو چٹھی لکھی اور یہی اس میں جتلایا کہ جب ہماری لیڈرشپ ساری بند ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ہم الیکشن لڑیں گے. مجھے لگتا ہے یہ ایک پرٹیکولر پارٹی کو سرفیس پر لانے کے لیے الیکشن ہو رہا ہے، اور جو بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اسپیشلی نیشنل کانفرنس، ان کو ڈسٹنس پر رکھنے کے لیے. تو نیشنل کانفرنس نیچرلی اس کا ویرودھ کر رہے ہیں. ہم ایسے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. چلیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سری نگر سے ہمارے نمائندے پرویز بٹ. پرویز، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اہم پارٹیاں ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ان پنچایتی انتخابات پر سوال اٹھائے ہیں، کیا کچھ کہا ہے انہوں نے؟ جی بالکل ہے نا، جیسا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جو لیڈرز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز، چاہے نیشنل کانفرنس کی ہم بات کریں یا PDP کی ہم بات کریں، تو جو مین لیڈرز ان کے ہیں وہ اس ٹائم نظر بند ہے. حالانکہ کافی سارے لیڈرز کو چھوڑا بھی گیا، لیکن جو ٹاپ براس کے لیڈرز ہیں ان کے، جس میں 3 فارمر CM بھی آتے ہیں اور نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر بھی ہیں، وہ بھی نظر بند ہے، وہ بھی رہا نہیں کیے گئے. تو ایسے میں ان پارٹیز کا کہنا ہے کہ جب تک جو لیڈرشپ ہے، جب تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا، تب تک وہ الیکشن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تب تک وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. بے شک ان پارٹیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس الیکشن کے لیے جو پارٹی بیسس پہ، نان پارٹی بیسس پہ پہلے ہوئے تھے، اب پارٹی بیسس پہ ہو رہے ہیں. تو اس پہ بھی ایک سوال اٹھایا تھا نیشنل کانفرنس کے لیڈران نے. تو دوسری اور اگر دیکھیں تو کانگریس ہے یا BJP ہے، وہ الیکشن کی تیاریوں میں جٹ گئی ہے. انہوں نے الیکشن کی تیاریاں سٹارٹ کی ہیں، ووٹ کیمپین وغیرہ انہوں نے سٹارٹ کی ہے. تو پچھلی بار بھی جب یہ الیکشن ہوئے تھے تو اس ٹائم بھی نیشنل کانفرنس اور PDP جو ہے وہ اس الیکشن سے دور ہی رہے تھے، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اس الیکشن کا. اب اس میں یہ دیکھنے والی بات رہے گی کتنا میننگ فل یہ الیکشنز رہتے ہیں جبکہ 2 میجر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان سے دور رہیں گی. جی نا جی پرویز، بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا تمام تر جانکاری کے لیے. اور ناظرین، اس وقت جموں کشمیر سے بڑی خبر آ رہی ہے. پاکستان نے ایک بار پھر فائر بندی معاہدے کی ہے اور پنچ کے قصبہ اور کرنی سیکٹر میں فائرنگ کی گئی ہے. تو جموں کشمیر سے بڑی خبر، پاکستان نے ایک بار پھر سے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. پنچ کے قصبہ اور کرنی سیکٹر میں یہ خلاف ورزی کی گئی ہے، فائرنگ یہاں پر کی گئی ہے. اہم خبر، پنچ کے قصبہ اور کرنی سیکٹر میں فائرنگ کی گئی ہے. حیدرآباد سے اہم خبر، جہاں عثمانیہ یونیورسٹی میں معاشی پریشانی، معاشی تنگی اور بے روزگاری سے تنگ آ کر ایک طالب علم نے خودکشی کر لی ہے.
नरसिया नामी तालिब इल्म सूर्यपेट का रहने वाला था। वो बेरोजगारी से परेशान था। तालिब इल्म की खुदकुशी पर उसके साथी तलबा ने लाश के साथ धरना दिया। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई तलबा को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजी तलबा के दरमियान कशीदगी देखी गई। एहतजाजी तलबा ने वज़ीर तालीम से यूनिवर्सिटी का दौरा करने का मुतालबा किया और महलूक तालिब इल्म के वुरसा को एक्स ग्रीशा देने का भी मुतालबा किया। बायो एशिया के 17वें एडिशन समिट का हैदराबाद में आगाज हो चुका है। रियासती वजीर IT और इंडस्ट्री KTR ने इस समिट का इफ्तिताह किया है। ये समिट 3 दिनों तक जारी रहने वाली है। इसमें फार्मा कंपनीज के CEOs, लाइफ साइंस की मशहूर शख्सियात और दुनिया भर की 37 ममालिक के तकरीबन 2000 से ज़ायद मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। सैरोज़ा इजलास के दौरान सेहत के शोबे को दरपेश चैलेंजेस, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासती वजीर KTR ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंस का मरकज़ रहा है और यहाँ पर दवाएं और मसनूआत की तैयारी बड़े पैमाने पर होती है। There cannot be a better endorsement for Hyderabad's ecosystem. I can already visualize Hyderabad serving as one of the largest global hubs for Syngene across their entire value chain. Entry of Syngene into Hyderabad further consolidates Hyderabad's position as a global research and development hub. Companies like GVK Bio, Sai Life Sciences and many others have significant footprint in the city and are constantly expanding their pharmaceutical services operations. I am really proud of the fact that the city today serves more than 1,000 global innovators in their vision to develop innovative and affordable pharmaceutical products. This is indeed a matter of immense pride for Hyderabad and is a testimony to the city's growing R&D prowess. One of the other initiatives under this grid strategy is the Medical Devices Park, which is India's largest medical devices park, spread over 276 acres. चीन में मुहलिक वबा कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद है कि लगातार बढ़ती जा रही है। पीर के रोज़ हुई हलाकतों के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 1868 तक जा पहुंची है। चीन के सेहत कमीशन के मुताबिक इस वायरस से तकरीबन 1900 अफराद मजीद मुतासर हुए हैं। इस वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 72,000 से तजावुज़ कर गई है। खबरों में इतना ही। आदाब।